الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أحباب نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور بزرگان محترم، پچھلے جمعہ کی حاضری میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون پہ چند باتیں کی ہیں. آج کی جمعہ کی حاضری میں انسان پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر کرنے پر کیا اجر ملتا ہے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کریں. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ جیسے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسے ہی انسان کا صبر کرنا بھی ضروری اور لازم ہے. اور جو بندہ عام حالات میں اور روٹین میں نماز ادا کرتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کا شکر بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے. اللہ کا ذکر کیسے؟ کہ نماز ساری اللہ کا ذکر ہے. آپ پچھلے جمعہ کی حاضری میں نے تفصیل سے یہ بات بتائی. قیام کی حالت ہو تو انسان درختوں کے مشابہ ہوتا ہے کہ جس طرح درخت قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. جس طرح چوپائے جانور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح انسان رکوع کی حالت میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے. جس طرح حشرات الارض زمین پہ لیٹے اور رینگتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، انسان سجدے کی حالت میں اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. جس طرح پہاڑ اور جمادات یہ تشہد کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، انسان بھی تشہد کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. غرض انسان کا نماز کے اندر ہر فعل کسی نہ کسی مخلوق کی عبادت پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے شکر. انسان کے 360 جوڑ ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مفہوم ہے جو بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو انسان کا ایک ایک جوڑ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کبھی ہاتھ اٹھتے ہیں، کبھی ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ بندھتے ہیں، کبھی انگلی اٹھتی ہے، کبھی پاؤں کی انگلیاں مڑتی ہیں، کبھی پاؤں سیدھے ہوتے ہیں، کبھی کمر جھک جاتی ہے، کبھی گھٹنے جھک جاتے ہیں، کبھی ہاتھ نیچے چلے جاتے ہیں. تو غرض ساری کی ساری عبادت میں سارے جوڑوں کی طرف سے اللہ رب العزت کے شکر کا اظہار ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے صبر. صبر نماز کے اندر کیسے موجود ہے؟ میں نے یہ بات پہلے بتائی کہ صبر کے 3 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مصیبت پہ واویلا نہ کیا جائے، دوسرا خود کو نیکی پہ لگانا، نیکی پہ قائم رکھنا، نیکی پہ جما کے رکھنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور اپنے آپ کو برائی سے ہٹا کے رکھنا اور اس پہ جما کے رکھنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں.
تو اب نماز پڑھنے والا آدمی خود کو گرم بسترے اور لحاظ سے اٹھاتے ہوئے اپنے قلب کو، اپنے نفس کو نیکی پہ نماز کے اندر جما کے رکھتا ہے، اور نماز کے وقت میں سونے جیسے گناہ سے اس کو دور رکھتے ہوئے، تو گویا کہ گناہ سے دور رکھ کر بھی وہ نفس کو نماز کے اندر جما کے رکھتا ہے، تو لہذا نماز پڑھنے والا اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے اور ذاکر بھی ہے۔ تینوں کیفیات، شکر، صبر اور ذکر، ان کا اظہار نماز کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس سے کسی اور بے صبری کا اظہار نہ ہو، جیسے میں نے خطبہ میں آیت پڑھی کہ مصیبت اور پریشانی کے آنے پر واویلا نہ کیا ہو، تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو تینوں صفات کے ساتھ مرتے وقت اٹھائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والا، جو نماز کو قائم کرنے والا تھا، جس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، یہ اللہ کا ذاکر بھی تھا، اللہ کا شاکر بھی تھا، اور جیسے اللہ نے فرمایا یہ صابر بھی تھا، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مومن بندے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ تو تمہیں 5 طریقوں سے آزمایا جائے گا، لیکن جو ان پر صبر کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب خوف سے آزمایا جاتا ہے تو آزمائش میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابہ جب خوف سے آزمایا جاتا ہے تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جنت کے حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ دیکھو پیغمبر علیہ السلام آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، آپ کے قتل کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ میں تشریف فرمائے، باہر 1400 لوگ ننگی تلواریں لے کر پیغمبر علیہ السلام کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اب دیکھیں ظاہری اسباب میں خوف بھی ہے، اندیشہ بھی ہے، جان کے جانے کا ڈر بھی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام اس خوف پر واویلا نہیں فرماتے، آپ خوف میں ڈرتے نہیں ہیں، آپ گھبراتے نہیں ہیں، آپ ایک مٹی کی مٹھی لے کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے درمیان میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، معبود ہم نے آپ کو خوف کے ساتھ آزمایا، آپ اپنی آزمائش میں کامیاب و کامران۔
علیہ السلام اپنے عمل سے بتایا کہ جب خوف کی کیفیت ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تراتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا پھر کس بات کا ڈر؟ اللہ ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے آزمائش میں سے نکل جاؤ گے تو بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت خوشخبری۔ اب دیکھیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جب ہجرت کر کے صحابہ حبشہ میں پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ ایک وفد شاہ حبشہ کے پاس بھیج دیتے کہ یہ ہمارے بڑے غلام ہیں، یہ ہم سے بھاگ کے آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر۔ وہ بادشاہ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اب دیکھیں سب کچھ چھوڑ کے حبشہ پہنچے، یہ الفاظ میرے لیے یہاں سے کہنا آسان، آپ کے لیے وہاں بیٹھ کے سننا آسان، لیکن سب کچھ چھوڑ کے جب کسی دوسرے علاقے میں جایا جاتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا وہی انسان اندازہ لگا سکتا ہے جو چھوڑ کے گیا۔ ہم دشمن کے خوف سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے ساتھ گاؤں میں جائیں، ویسے ہی بڑی مصیبت ہے، گھر بار کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑ کے جانا، اور پیچھے سے دشمن چلتا ہوا آ جائے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے بڑے غلام ہیں، قتل کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ وہ شاہ حبشہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے کہا میں ایسے تمہارے حوالے نہیں کرتا۔ اس نے پہلے ان کو بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو ہے وہ سرپرست تھے، اور ان سے بات کی کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو آپ فرمانے لگے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا قرآن کون سا ہے، پڑھو تو صحیح۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو نجاشی حبشہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے قرآن سنا، اس نے کہا یہ تو وہی قرآن ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا کرتا تھا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب ایک کافر کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ محبوب جب وہ آپ کا قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کی کیا کیفیت، ہم قرآن سن کے کتنا روتے یا کتنا دین پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کتنا شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ معبود ان مومنوں کو کہہ دیجئے ہم ان کو خوف کے ساتھ آزمائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہجرت فرماتے ہیں۔ ایک صحابی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں، ابو جہل ان کو پکڑ لیتا
بیوی سے ڈر جاتا ہے، اپنے خاندان سے ڈر جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے ڈر جاتا ہے، میں شادی کو شادی نہیں کر سکتا، کیوں برادری میں میری ناک اونچی ہے، میری ناک کٹ جائے گی۔ او بندے، او اللہ کے بندے، یہ تو دیکھ، اللہ تجھے آزمانا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے اللہ آزمانا چاہتے ہیں تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کی طرف سے تجھے بشارتیں بھی عطا ہوگی، اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک خوف ہے حالات کا، حالات کے خونی منظر سے ڈرنا نہیں چاہیے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ جو بندہ حالات کے خوف سے ڈرتے ہوئے دین کو نہیں چھوڑتا تو گویا کہ یہ اپنی خوف والی آزمائش میں کامیاب ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر خوف سے مراد آپ کی اپنی تفسیر ہے، یہ دنیا اور حالات کا خوف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خوف سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو اپنے نرم بسترے کے اندر لیتا ہے، سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے، ایئر کنڈیشن کے اندر لیتا ہے، نیند تجھے تھپک تھپک کے سنا رہی ہے، لیکن جیسے ہی مؤذن کی آذان کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے تو لحاظ کو اتار کے ایک طرف پھینک دیتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ بلاوا آ گیا، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، تو اب اللہ کا خوف جب سامنے آ گیا، اب یہ سب کچھ تو چھٹ سکتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے نماز نہیں چھٹ سکتی، اللہ کے خوف سے نماز نہیں چھٹ سکتی۔ اللہ کے خوف سے بندہ تاجر جب نماز کا وقت ہوتا ہے دکان کو تالا لگا کے مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آڑے آ گیا، میں نے دکان بھی بند کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ خوف سے میں نے آزمایا، یہ اپنی آزمائش میں کامیاب و کامران خوف کی کیفیت میں۔ اور جو بندہ اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا تو سمجھے کہ وہ اپنی اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک بندہ اپنے کھیتوں کے اندر سپرے کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، فصل کاشت کر رہا ہے، نماز اذان کی آواز ہوتی ہے، وہ سب کچھ پھینک دیتا ہے کہ تیری مجھے ضرورت نہیں، جب تک اللہ کے حضور سجدہ نہ دے لوں تمہاری طرف لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے خوف سے اس نے نماز ادا کی، یہ اپنی آزمائش میں کامیاب و کامران ہوا۔ تو اس کے دونوں معنی ہو، حالات کے خوف سے ڈر کر دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ کے خوف سے دنیا کو چھوڑ دینا، یہی سب سے بڑی عقل مندی۔ آپ دیکھیں ہمارا ایک سٹائل ہوتا ہے پنجابی کا، ہم پنجابی لوگ ہیں، کسی کو ہم کہیں کہ ادھر آؤ، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نہ بھی آئے تو خیر ہے۔ ایک ہوتا ہے اوے ادھر آ، تھوڑا سا زور زبردستی کے ساتھ بلایا تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ حضور آپ ان کو فرمائیے اہل کتاب آپ آؤ، بیٹھ کے جن میں ہم مشترک ہیں جن باتوں میں ان پہ تو اتفاق کر لیں، لیکن جب باری نماز کی آتی ہے تو اللہ یہ نہیں فرماتے تعالی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اللہ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی، اور جو انکار کرتا ہے اس کی بربادی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اس کا برباد ہونا لازم ہے۔ جب اللہ نے حی کے ساتھ بلایا ہے، جیسے کسی کو ہم سختی کے ساتھ بلاتے ہیں، انکار کی گنجائش نہیں، تو یہاں پہ بھی اللہ سختی کے ساتھ بلا، تو اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو چاہے کتنے ہی ہمارے کام کیوں نہ ہم سب چھوڑ کے اللہ کی طرف آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دوسری چیز وَالْجُوعِ، ہم تجھے آزمائیں گے تھوڑی سی بھوک کے ساتھ، تجھ پہ بھوک کے حالات آئیں گے، تجھ پہ تنگی کے حالات آئیں گے، اگر تو نے اس بھوک میں بے صبری نہ کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ رب العزت تجھے کامیاب
حصول کا موقع ہے، صحابہ کرام کی فصلیں تیار ہیں، باغ پک کے تیار ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فصلوں کو چھوڑ دو، باغوں کو چھوڑ دو، سارے کے سارے جہاد کے لیے آ جاؤ۔ کسان جانتا ہے کہ گھر کا سارا خرچہ اس وقت نکلتا ہے جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے کہ اب منافع آئے گا، فصل کو بازار میں بیچوں گا اور جو منافع حاصل ہوگا اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاؤں گا۔ صحابہ کرام کی اس وقت کی یہی کیفیت ہے، فصلیں تیار ہیں، کھجوروں کے باغات پک کے تیار ہیں، حضور کی طرف سے اللہ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلو۔ صحابہ کرام گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، باغات بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کچھ دن ٹھہر جائیے، ہم اپنی فصلیں اٹھا لیں، فصلوں کو اٹھانے کے بعد پھر ہم جہاد کے لیے روانہ ہوں گے۔ کسی نے چوں چرا نہ کی۔ اب یہ بات تو ایک طرف ہے کہ باغ تیار ہے، فصلیں تیار ہیں، حضور نے ارشاد فرما دیا نکلنا ہے، سب نے لبیک کہتے ہوئے کہا جی یا رسول اللہ نکلیں گے، لیکن ایک اعلان اور بھی ہوتا ہے کہ میرے صحابہ جہاد کے لیے جو فنڈنگ ہے، جہاد کے لیے جو چندہ ہے وہ بھی اکٹھا کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، فصل پک کے تیار ہے، بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، گھر والے بھوکے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ جاتے ہیں، عمر بھی آدھا مال لا کے پیش کر دیتے ہیں، عثمان بھی تہائی مال لا کے پیش کر دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ بھی جتنی گنجائش نکلتی ہے اپنا مال لا کے حضور کے حضور پیش فرما دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نہ کہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم نے صحابہ کو خوف سے بھی آزمایا، بھوک سے بھی آزمایا، جانوں کی کمی سے بھی آزمایا، مالوں کی کمی سے بھی آزمایا، باغات اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اب جو حالات کے باوجود، تنگی کے باوجود، خوف کے باوجود، بھوک کے باوجود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرتا ہے، وہ نبی کی سنت پہ بھی عمل کرتا ہے، وہ صحابہ والی سنت پہ بھی عمل کرتا ہے۔ جب نبی کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، صحابی کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، تو اللہ تمہیں بھی بشارتیں دیتے ہیں کہ یہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیسے ان کو بشارتیں تھی آج ان کو بھی بشارتیں ہیں۔ جیسے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، اتار اندر اتار جیسے صحابہ کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا تمہارے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بشر الصابرین، ان جیسی قربانیاں تو ہم پیش نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں لو لا
کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا تمہیں جانوں کی کمی سے بھی آزمائیں، جب کسی کا چھوٹا بچہ یا بچی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح لے کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں اسرائیل تو میرے فلاں بندے کے دل کو چھلنی کر کے آیا ہے، اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس کے جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہوا، اس کا رخت جگر اس سے بھی چھڑ گیا، اس کی کیا کیفیت تھی؟ جب اسرائیل علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس شخص کی جیسے وہ میری رضا میں راضی ہوا، اس کے صبر کرنے پہ آج اس کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یہی نہیں، یہ چھوٹے بچے جب میدان محشر قائم ہوگا، یہ بندہ نمازیں کم ہیں ایسے ہی بالکل نہ ہو، پھر تو بات اور ہوگی، کچھ ہیں صحیح طرح سے نہیں پڑھی، اعمال میں کمی ہے، جہنم کی طرف لے کے جاؤ جی، جب جہنم کی طرف لے کے جائیں گے یہ چھوٹا بچہ اپنے والد کے اپنی والدہ کے ٹانگ کے ساتھ چمٹ جائے گا کہ یا اللہ جیسے مجھے جنت میں بھیجا ہے ایسے اس کو بھی میرے ساتھ میری جنت میں بھیج۔ کیوں؟ جب میں ان سے جدا ہوا تھا صبر کیا تھا، تیرے حکم کو مانا تھا، جیسے میں جنت میں ہوں ان کو بھی جنت میں بھیج، یا پھر مجھے بھی ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھ کو جہنم میں بھیج دوں یہ ہو نہیں سکتا، اور ان کو جنت میں بھیج دوں یہ میرے فضل کا تقاضا ہے جو میں نے ان کی بخشش اور مغفرت۔ لیکن یہ ہے کہ واویلا نہ ہو، اس پہ میں نے پہلے بھی 2-3 بار بات کی ہے کہ گھر میں فوت بھی ہو جائے، بھائی چلا گیا، بہن چلی گئی، ماں چلی گئی، دادا چلا گیا، دادی چلی گئی، بیٹا چلا گیا، بیٹی چلی گئی، آنسو کا نکل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت ابراہیم ہے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان پہ تو کنٹرول نہیں، لیکن اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تیری رضا میں راضی ہوں۔ جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب بندے نے خوف کے ہوتے ہوئے صبر کیا، آزمائش میں کامیاب ہوا، جب دودھ کے ہوتے ہوئے صبر کیا، آزمائش میں کامیاب ہوا، جب کسی کے جانے پر، فصل کے لٹ جانے پر، مال کے تباہ ہونے پر اللہ کا شکر کیا اور صبر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، کون سے صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں پہ سمجھے کہ یہ جو مصیبت تم کا لفظ ہے یہ نکرہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت۔ پیغمبر علیہ السلام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب چراغ بجھ جائے تو اس وقت بھی کہا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی بندوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں ایک استاد تھے، پینسل جیب میں تھی، ایسے ہاتھ لگایا پینسل نہیں تھی، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم بڑے حیران تھے، ایک پینسل کے کہنے پہ استاد یہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی تھوڑی سی بھی غم کی مصیبت کی کیفیت آئے تو فوراً کوشش کرو کہ ان کے ساتھ ہم شامل۔ آپ شہر میں گئے ہوں گے، شہر میں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ رکشے والے ایسے کر کے وہ بیچ میں کسی نہ کسی طرح گھس جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم
خوف سے، بھوک سے، جانوں مالوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے۔ معبود خوشخبری دیجیے کن کو؟ صبر کرنے والے کو۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جن پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم بھی ایسے صبر کرنے والے بن جائیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت تو چھوٹی ہے لیکن کسی نہ کسی طرح رستہ بنا کے ہم بھی صبر کرنے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے یہ بڑی مصیبت پہ صبر کرنے والے جب جنت میں جا رہے ہیں، ان چھوٹی مصیبت پہ صبر کرنے والے ان کو بھی جنت میں جانا ہے۔ کیونکہ آگے وضاحت کیا کی ہے؟ جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ مصیبت آئی تھی، تو نے یہ بیان کیا تھا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ مصیبت آئی، پریشانی آئی، میں نے بھی کہہ دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لائٹ چلی گئی، پانی ٹینکی میں نہیں، ٹوٹی کھولی ہے، پانی نہیں آیا، زیادہ پریشانی تھی، میں نے بھی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا، پرس کھولا، جیب میں پیسے نہیں ہیں، فوراً کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر دور آیا ہوں، کوئی چیز لے کے جانی ہے، جیب میں پیسے نہیں، گھر دور آیا، چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح اگر کوئی نیک کام چھوٹ جائے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلطی سے نماز چھوٹ گئی ہے یا اللہ، اس پہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئندہ کوشش کروں گا کہ مجھ سے نماز قضا نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، معلوم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ مصیبت اور پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں اس پہ صبر بھی کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھے نعم البدل عطا کرتا۔ غزوہ احد، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں، پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان کے شوہر غزوہ احد میں زخمی ہوئے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ذہن میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ کہتی ہے کہ دعا تو میں پڑھتی تھی، حضور کی بات پہ بھی یقین تھا، لیکن پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ اتنا اچھا خاوند تھا، میری غمخواری کیا کرتا تھا، میری کوتاہیوں اور کمیوں سے درگزر کیا کرتا تھا، مجھ سے بڑا پیار اور بڑی محبت کیا کرتا تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ کا نعم البدل مجھے مل جائے؟ لیکن جب حضور نے فرمایا ہے تو حضور کی بات میں تو صداقت ہے ہی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں گھر میں تشریف، میں گھر میں رہتی تھی، گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام جیسے ہی میں دروازہ کھولتی ہوں سامنے موجود ہوتے ہیں، آپ اجازت لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ میں نے جتنے بھی نکاح کیے
کا اجر عطا فرما، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور ان سے بہتر عطا فرما۔ اللہ نے بہتر سے بہتر نہیں بلکہ بہترینوں کا بھی بہترین عطا فرمایا۔ تمہارے سامنے گزارش اتنی ہے کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، واویلا نہ کریں۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا صبر وہ ہے جو مصیبت آئے تو پھر فور، ایسا نہ ہو آپ کا کوئی دنیا سے گیا، 3 دن تک آپ گریبان بھی پھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہونا تو کچھ نہیں ہوتا، چوتھے دن جا کے آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اصل صبر حضور نے فرمایا وہ ہے کہ جب مصیبت کا سنے تو فوراً اپنی زبان سے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہماری عادت پختہ ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں میں داخل کریں گے۔ کون سے صبر کرنے والے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اگلی بات بھی سن، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس بندے کو اللہ سے سند مل جائے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد